اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال ومثل اخائه وتزویجه بابنته وتعمیمه بعمامته ورکوبه علی ناقته وامثال ذلك۔ گزشتہ بحث میں ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور خلافت بلا فصل پر قرآنی اور نصوص بیان کر چکے ہیں، اور قرآنی نصوص کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو نصوص ذکر کی گئی تھیں ان میں سے چند نصوص کو بیان کر چکے ہیں۔ ہم حدیث رایہ تک پہنچے۔ حدیث رایہ کے بعد مصنف وضاحت نہیں کرتے، فقط اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مثل اخائہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصحاب کو کچھ کا بھائی بنا دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ امیر المومنین نے اس حالت کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے کس کا بھائی بنایا، کیوں کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں نے آپ کو اپنے لیے چھوڑا ہے، تو ہی میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شادی رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کر دی۔ یہ حکم پروردگار تھا کہ اے محمد علی بن ابی طالب کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کر لے۔ امر الہی سے یہ رسول اللہ نے شادی کی۔ وَتَعْمِيمِهِ بِعَمَامَتِهِ، ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنا امامہ پہنا ہے۔ غدیر میں اور بہت ساری دوسری جگہوں پر بھی رسول اللہ اپنا امامہ پہناتے تھے امیر المومنین کو۔ وَرُكُوبِهِ عَلَى نَاقَتِهِ، رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین ناقے پر سوار ہیں، کوئی اور سوار نہیں ہوتا تھا۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، اور اسی طرح میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ احادیث کو بعنوان خلاصہ ذکر کیا ہے، لکھا ہے، اگرچہ ان تمام چیزوں کو تفصیل سے آپ لوگ ہماری کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں بھی ان احادیث کو کوٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب اللہ کی حجت ہیں، بہت ساری روایات ہیں اس مسئلے پہ۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، علی رسول اللہ کے علم کا دروازہ ہے، جس طرح بیان کیا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب میرے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ علی میرا بھائی ہے، یعنی علی برادر رسول ہے، جس طرح ابھی حدیث اخوت کے بارے میں کہا۔ رسول اللہ اور امیر المومنین من شجرۃ واحدہ ہیں، ایک ہی شجر سے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ سے اور رسول اللہ علی ابن ابی طالب سے ہیں، یعنی انت منی وانا منک، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ علی ابن ابی طالب مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ علی ابن ابی طالب سے مفارقت اور جدائی رسول سے مفارقت ہے۔ من فارقک یا علی فقد فارقنی، علی بعد از رسول تمام مومنین کے ولی اور امام ہے۔ علی ابن ابی طالب کو گالی دینے والا ایسا ہے جو رسول کو گالی دینے والا ہے۔ من سب علی فقد سبنی، یہ حدیث اس مسئلے پر دلالت کرتا ہے۔ علی کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ من اطاع علی فقد اطاعنی، علی سے حسد اس طرح ہے جیسے رسول سے حسد کیا جائے۔ من حسد علی فقد حسدنی، علی خیر البشر، علی کو اللہ نے چنا ہے۔ علی باب حتہ ہے، علی مومنوں کے بادشاہ ہیں۔ علی یعصوب المؤمنین ہے، علی یعصوب الدین ہے۔ علی سے محبت رکھنے والا رسول سے محبت رکھنے والا ہے۔ علی مسلمانوں کے سردار ہیں، علی متقین کے ولی ہیں۔ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھنا رسول سے بغض رکھنا ہے۔ علی کو اذیت دینا رسول کو، من آذانی من آذا علی فقد آذانی۔ علی فاروق اعظم ہیں، علی صدیق اکبر ہیں۔ ولایت علی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ علی سب سے افضل ہے۔ علی کے علاوہ اصحاب نبی میں سے کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔
رسول خدا کے ساتھ سب سے پہلے علی علیہ السلام نے نماز پڑھی، یعنی قبل از بعثت رسول اور امیر المومنین ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ امیر المومنین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ من نور واحدہ خلقت انا وعلی من نور واحدہ، اسی اور علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے، اور ذکر علی عبادت ہے۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ علی ایمان اور نفاق کی میزان ہے، علی سید الدارین ہے، علی اور ان کے شیعہ کامیاب ہیں، علی امام المتقین ہیں، علی خازن علم رسول ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی احادیث جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں اور اہل سنت کی کتب میں مرقوم ہیں۔ اب ان سب سے یہی بات طے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہی خلیفہ ہیں، اور کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ جب اور کوئی خلیفہ نہیں ہے تو خلافت امیر المومنین کا ہی حق ہے، اور امیر المومنین ہی صحیح جانشین اور حقیقی جانشین ہے، اور امیر المومنین کی خلافت اور خلافت بلا فصل انہی آیات اور روایات سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے فَإِنْ قِيلَ مَنِ الْإِمَامُ بَعْدَ عَلِيٍّ علیہ السلام، چلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے رسول اللہ کے، تو کیا امامت ختم ہوگی اسی پر، یا امامت کا سلسلہ آگے چلتا ہے؟ ظاہر ہے امامت کا سلسلہ آگے چلنا ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ وہ کون ہے جو امیر المومنین کی بعد وہ عنوان ہے نائب رسول، خلیفہ رسول، حجت خدا اور خلیفہ مسلمین آ جائے؟ تو کہتے ہیں کہ فالجواب ولدہ الحسن، واضح سی بات ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام امیر المومنین کے بعد ہیں، پھر ثم الحسین، پھر امام حسین علیہ السلام، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علی بن موسى الرضا۔ امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین کے بعد امام باقر علیہ السلام، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی الرضا علیہ السلام، امام رضا کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام جن کا لقب الجواد ہے، ثم علی بن محمد الہادی، امام ہادی علیہ السلام جن کا امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں، ثم الحسن بن علی العسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام، ثم الخلف القائم المہدی صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ رسول اللہ کے بعد یہ رسول اللہ کے بعد اور امیر المومنین کے بعد یہ خلفاء ہیں، اور یہی افراد ہیں جن کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا تھا کہ بتا دیں، ان کو انٹروڈکشن کروا دیں، ان کا تعارف کروا دیں۔ رسول اللہ نے متعدد جگہوں پر ان کو بعنوان خلفاء اور جانشین مطرح کیا۔ دیکھیے فرائض السنتین میں بہت طولانی روایت ہے، رسول اللہ نے جس روایت میں اپنے بعد والے خلفاء اور ائمہ کا تعارف کروایا ہے، جس سے سب سے پہلے امیر المومنین کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد امام حسن کو، اور تفصیل کے ساتھ اور اسی ترتیب کے ساتھ سب کا نام لے کر ان کی ولدیت، ان کی کنیت وغیرہ بیان کی ہے۔ یناب المودت میں بھی اسی روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بس 12 کا عدد ایک مسلم حقیقت ہے، رسول اللہ کے جانشین 12 ہیں، رسول اللہ کے خلفاء 12 ہیں، اس امت کے امام 12 ہیں۔ جب امام 12 ہیں، تعداد یہ ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دوسری جگہ پر تعداد 12 ہے۔ جب یہ تعداد 12 ہے تو ان کے مزاج کون سے ہیں؟ شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہی 12 ہیں جو رسول اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ ان 12 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی امام بنایا ہے، رسول اللہ نے ان کا تعارف کروایا ہے، رسول اللہ نے ان کو اپنا جانشین بنا دیا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ترتیب یوں نہیں ہے، اور اہل سنت کے یہاں کوئی ایک قول نہیں ہے جس پر سب اتفاق کریں کہ رسول اللہ کے جانشین 12 یہ ہیں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے۔ بعض نے بنی امیہ کو بھی شامل کر دیا ہے، کچھ بنی عباس کو شامل کیا ہے،
اور باقی جو مشہور و معروف ترتیب ہے. بعض نے فقط بنی امیہ کو شامل کیا ہے، بنی امیہ کے کچھ افراد کو، باقی وہی ترتیب جو چلتی رہتی ہے. یعنی ایک خاص نظریہ نہیں ہے جس کے اوپر ان کا اتفاق ہو. شیعہ امامیہ الحمدللہ متفق ہیں اس بات پر، اجماع ہے ان کا کہ رسول اللہ نے ان 12 کو ہی اپنا جانشین بنا دیا. رسول اللہ نے ان 12 کو اللہ کے حکم سے اپنا جانشین بنایا ہے. اللہ کی نظر میں یہی 12 ہیں جو حجت الہی بھی ہیں اور رسول کے جانشین بھی ہیں اور خود اللہ کے خلفاء بھی ہیں. اور اس مطلب پر علماء اہل سنت میں سے بعض جو محققین ہیں انہوں نے جب غور و فکر کیا کہ وہ 12 ہیں کون سے، لہذا آپ شرائط میں بھی دیکھ چکے کہ بعض اس مسئلے سے بچنے کے لیے اصلا قریشی ہونے کی شرط سے فرار کر رہے تھے. حالانکہ قریشی ہونا اور قریش کے کس خاندان سے ہونا یہ بھی روایات میں واضح ہے. رسول اللہ نے بتایا کہ بنی ہاشم سے ہیں، یہ بھی روایات میں موجود ہے. لہذا جب اس حد تک رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرے بعد نام بھی بتا دیا، ان کی ولدیت بھی بتا دی، ان کی کنیت بھی بتا دی، ان کا لقب بھی بیان کر دیا، سب چیزیں بیان کر دی، تو اس کے باوجود کیا اعتراض ہے، کیا اشکال ہے، کیوں ہم نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے؟ اہل سنت کے ایک عالم نے تحقیق لکھی کہ رسول اللہ کے جانشین 12 ہیں. کہتے ہیں کہ وہ بنی امیہ نہیں ہو سکتے، یعنی وہ مصداق بنی امیہ نہیں ہے، اس لیے چونکہ بنی امیہ کا ظلم بہت واضح چیز ہے. اور رسول اللہ نے جتنی احادیث اس ائمہ کے بارے میں کہی ہیں، اپنے جانشین کے بارے میں کہی ہے، وہ سب متعارض ہیں ان ظلموں سے جو بنی امیہ سے صادر ہوئے ہیں. چونکہ دین کو غلبہ ملے گا، دین تقویت پکڑے گا، دین کا پرچم ہر جگہ پر لہرائے گا، امن و امان ہوگا، فلاں بہت ساری خصوصیات ہیں جو رسول اللہ نے ان کے زمانے میں بیان کیے کہ میرے جانشین ایسے ہوں گے. تو کہا کہ بنی عباس بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا ظلم بھی کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. باقی کہتے ہیں خلفاء راشدین، کیوں وہ تعداد کم ہے، جبکہ رسول اللہ نے 12 کی یہ قید لگا کر بتا دیا ہے کہ میرے جانشین 12 ہیں، تو بس وہ کم تر ہیں، 3 ہیں. تو کہتے ہیں فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزند ہی رسول اللہ کے حقیقی جانشین، خلیفہ اور وصی ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کو خلافت رسول زیب نہیں دیتی. یہ تحقیق ہے ایک اہل سنت کے عالم کی. اگر اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تحقیق کو ینابیع المودت میں حافظ سلیمان قندوزی نے محققین میں سے ایک محقق کو وہاں اس کے قول کو نقل کیا ہے. انشاءاللہ تفصیل آپ وہاں دیکھیے گا. تو بس اس سے ثابت ہوا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اور اللہ نے ہی انہیں امام بنایا، اللہ نے ہی انہیں خلیفہ قرار دیا. یہ اللہ کی حجتیں ہیں، یہ اللہ کے خلفاء ہیں. یہاں سے ایک اور سوال آتا ہے فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى إِمَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورِينَ. کہتے ہیں ٹھیک ہے، امیر المومنین کے بارے میں تو اتنی ساری روایات آپ نے بیان کر دی. امیر المومنین کے علاوہ باقی جو ائمہ ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کر امام عصر تک، ان سب پر کون سی دلیلیں ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ یہ ائمہ ہیں؟ کہتے ہیں جواب اس مسئلے کا یہ ہے الدلیل علی ذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نص علیہم نصا متواترا بالخلافہ. دیکھیں ان پر رسول اللہ کی نصوص متواترہ ہیں خلافت اور امامت کے لیے. مثال کے طور پر کہتے ہیں مثل قولہ علیہ السلام ابنی حاضل حسین امام. غور کیجئے، دیکھیں واضح ہے. اس سے اگر انسان اعراض کرے جان بوجھ کر تو یقیناً وہ بے انصافی کر رہا ہے، یقیناً وہ اسلام کے دائرے سے باہر جا رہا ہے. میرا یہ بیٹا حسین امام ہے، ابن امام،
امام کا بیٹا ہے، اخو امام، اور امام کا بھائی ہے. تو یہاں حسین علیہ السلام ان کے والد گرامی امیر المومنین اور ان کے بھائی حسن مجتبی علیہ السلام، یہ تین ہیں. بس خود امام حسین بھی امام ہیں، ان کے والد گرامی امیر المومنین بھی امام ہیں، اور ان کے بھائی امام حسن مجتبی بھی امام ہیں. تو بس تین امام تو اس حدیث میں ثابت ہو گئے نا اب تک. اب آگے کہتے ہیں ابو ائمہ تسعہ تاسعہم قائمہم، اور حسین خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، اور 9 اماموں کا باپ ہے. ان میں سے 9 قائمہم یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام عصر علیہ السلام ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، بھر دے گا، جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے پر چکی ہوگی، بھر چکی ہوگی. ومثل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ فی حق القائم علیہ السلام، اور رسول اللہ کا یہ فرمان امام عصر کے بارے میں ان کی فضیلت میں، لو لم یبق من الدنیا الا ساعة واحدہ، اگر دنیا میں صرف ایک گھڑی بچ جائے، ایک لمحہ بچ جائے، ایک لحظہ بچ جائے، ایک گھنٹہ بچ جائے، لطول اللہ تلک الساعہ، اللہ اس ساعت کو، اس گھڑی کو، اس گھنٹے کو طولانی بنا دے گا. حتی یخرج رجل من ذریتی، یہاں تک کہ میری ذریت میں ایک شخص ظہور کرے. اسمہ کا اسمی، جس کا نام میرے اسم کی طرح ہے، میرے نام کی، یعنی وہ ہم نام ہے میرا. وکنیتہ کا کنیتی، اور ان کی کنیت میری کنیت کی طرح ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اسی طرح امام عصر کی کنیت بھی ہے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. تو بس یہ ایک نص جو رسول اللہ سے امام معصومین علیہ السلام کے بارے میں، خصوصاً بعد از امیر المومنین، اور پہلی نص میں امیر المومنین کو شامل کر کے امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزندوں کی امامت اور خلافت رسول اللہ کے اس فرمان سے واضح طور پر ثابت ہوئی. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یجب علی کل مخلوق متابعتہ، تمام مخلوق پر ان کی اتباع واجب ہے، ان کی پیروی واجب ہے، ہر انسان پر. وَلِأَنَّ كُلَّ إِمَامٍ مِّنْهُمْ نَصَّ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ نَصًّا مُتَوَاتِرًا. کہتے ہیں کہ دیکھیے دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے دوسرے ائمہ کی امامت اور خلافت پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امام بنایا اللہ کے حکم سے، اور نصوص ہیں یہ مان لیا. دوسری دلیل کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر امام آنے والے امام پر نص سے متواتر بیان فرماتے تھے امامت اور خلافت کی. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کے بارے میں بتایا کہ وہ امام ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بعد آنے والے امام یعنی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نصوص متواتر بیان کیے ہیں کہ میرے بعد امام آپ کے یہ ہیں، اور رسول اللہ کے جانشین میرے بعد یہ ہیں. اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو متواتر نصوص کے ذریعے سے بتایا کہ میرے بعد آپ کے امام رسول اللہ کے جانشین امام حسین علیہ السلام ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام، تو اسی طرح ہر امام نے بعد میں آنے والے امام کے لیے نصوص متواترہ کے ذریعے سے ان کی امامت اور خلافت کو سب پر عیاں کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں وَلِأَنَّ كُلَّ إِمَامٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک امام نے نص علی من بعدہ، نص بیان فرمائی ہے اس پر جو ان کے بعد ہے. کیسی نص؟ نصًا متواترا بالخلافہ. وَلِأَنَّهُمْ، یہ تیسری دلیل، لِأَنَّهُمْ علیہم الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہم ظہر عنہم معجزات و کرامات خارقۃ للعادہ.
دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو نص ہو یا ایک ایسی تائید الہی ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنے منصب کو ثابت کر سکتا ہو، اور وہ تائید الہی معجزہ ہے. یعنی جس طرح نبی اپنی نبوت کے لیے اللہ کی تائید کا محتاج ہوتا ہے، اللہ اس کی تائید کرتا ہے، اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعاً یہ میرا نبی ہے، یہ میری طرف سے مبعوث ہوا ہے. اسی طرح منصب امامت بھی ایک اللہ کی طرف سے منصب ہے، الہی منصب ہے. لہذا جو بھی اس منصب کا مدعی ہے اللہ اس کی تائید کرے اگر اللہ کی جانب سے ہے تو. وَإِلَّا بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، چونکہ مؤید من عند اللہ نہیں تھے، وہ معجزہ نہیں دکھلا سکے، یا معجزہ دکھلایا تو بھی الٹا معجزہ دکھلایا. مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو اس سے کہنے لگے کہ وہ جو مکے کا رسول تھا وہ تو کنویں میں جب پانی بڑا یعنی نمکین سا ہوتا تھا تو وہ لعاب دہن پھینکتے تھے، وہ میٹھا پانی ہو جاتا تھا. آپ بھی چلیں، اگر آپ نبی ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں اس طرح. تو وہ جب آئے کنویں پہ، جب کنویں میں تھوکا تو وہ پانی جو موجود تھا وہ بھی خشک ہو گیا. یہ معجزے کی تعریف کے خلاف ہے. ہم نے معجزے کی تعریف میں کہہ چکے ہیں کہ مقرون بالتحدی، تحدی کے ساتھ بھی ہو، اور موافق للدعوہ، جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہو. کیونکہ دعویٰ آپ کا تھا کہ یہ پانی میٹھا ہو جائے گا، حالانکہ جو ہوا وہ الٹا ہو کہ پانی ہی خشک ہوا. یا ایک بچے کو لے آئے جس کے بال نہیں تھے، کہا کہ وہ جو رسول تھے مکے والے، وہ جب کوئی بچہ آتا تھا اس طرح جس کے بال نہیں ہوتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، جس کے نتیجے میں اس کے بال آتے تھے اور بڑے گھنے بال ہو جاتے تھے. آپ بھی اگر نبی ہیں، اللہ کی جانب سے ہیں، مؤید ہے من عند اللہ، تو آئیے یہ بچہ ہے اس پر ہاتھ پھیریں. تو جب وہ ہاتھ پھیرا تو جو بچے پر بال تھے سر پر وہ بھی جھڑ گئے. تو یہ دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. لہذا اگر ائمہ معصومین علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کی جانب سے مؤید ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک معجزہ ہونا چاہیے. وہ تائید الہی اس سے ثابت ہوگی کہ یہ اپنے منصب کو ثابت کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نیرو، قوت اور قدرت استعمال کرتے ہیں. لہذا جب اس طرح ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے مؤید ہیں، کیا انہوں نے معجزات دکھلائے ہیں یا نہیں دکھلائے؟ تو ظاہر سی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسے معجزات ان سے صادر ہوئے ہیں جو کوئی اور اب اس طرح کے معجزات لانے سے عاجز اور قاصر ہے. لہذا ان کے معجزات کو شمار کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لا تعد ولا تحصى ہیں معجزات. لہذا جس طرح پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس منصب کے اثبات کے لیے ضروری ہے دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ معجزات دکھلائیں. اور ان میں سے ہر ایک سے ایسے معجزات صادر ہوئے ہیں جو ان کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس طرح کے معجزے بیان کر سکے، اور دوسرے سب کے سب عاجز تھے. انہوں نے یہ معجزات دکھلا دے، کرامات تھیں جو خارق العادہ تھیں. لم تظہر علی ید غیرہم، اور جن میں سے کسی ایک پر یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوئے. جس طرح کے مثال کے طور پر ایک پتھر جو ہے جب آتے تھے، مثال انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے بارے میں کہ وہ نقش کرتے تھے جس کے لیے وہ پتھر پر اگر لگا دی جاتی تھی تو وہ نقش ہو جاتی تھی، یا خود پتھر جب ان کے ہاتھوں پر آتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے. اور اسی طرح کے بہت سارے معجزات ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین 12 ہیں، اور وہ 12 بھی یہی ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے
اپنی نص متواتر کے ذریعے سے ان کا تعارف کروایا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے پہلے اور آخر میں امام عصر علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، جب یہ مان لیا ہم نے تو اب ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا اس زمانے میں کوئی امام ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو امام آپ کہتے ہیں امام زمانہ یا امام مہدی علیہ السلام، وہ تو بعد میں پیدا ہوں گے نا، ابھی تو نہیں ہے، یا ابھی ہیں موجود آپ کی نظر میں؟ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کا امام کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ یہ کہہ چکے ہیں پہلے کہ امامت کی معرفت بہت ضروری ہے، امام کی معرفت حاصل نہ کرنے کے سبب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، انسان یہودی مرتا ہے، انسان نصرانی مرتا ہے، انسان جاہلیت کی موت مر جاتا ہے، یعنی انسان کی موت اسلامی موت نہیں ہوتی. جب یہ سب کچھ ہے تو کیا اس زمانے میں بھی امام کی معرفت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ظاہر ہونی چاہیے. جب ہے تو اس زمانے میں کون امام ہے؟ تو من امام ھذا الزمان. بس ظاہر بات ہے کہ ہر شیعہ یہی جواب دے گا، القائم المنتظر المہدی محمد بن حسن العسکری صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین. امام عصر علیہ السلام جو امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، ان پر اور ان کے آبا اور اجداد پر سب پر اللہ کی صلوات اور اللہ کا درود ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام اس سے ہٹ کر ایک اور دلیل بھی یہاں اگر بیان کی جائے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم تھے، وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ اسخا تھے، بہت زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی ان سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی اور سخی تھا ہی نہیں. وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ اتقا تھے. بس ایک اور دلیل یوں بیان کریں کہ یہ سب افضل ہیں اپنے زمانے میں، اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ امامت میں ایک شرط افضلیت ہے، لذا یہ امام ہے. اور دوسری بات کہ یہ سب کے سب معصوم ہیں، عصمت ہے، اور چونکہ ہم نے شرط یہ قرار دی تھی کہ سب کے سب معصوم ہیں، ایک اور دلیل جو ہم پہلے جو شرائط امامت بیان کر چکے اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. یہاں سے انہوں نے جو بیان کیا وہ نص سے بیان کیا نا، چونکہ سب پر نص ہے اللہ کی جانب سے، رسول کی جانب سے. امیر المومنین کے بارے میں بیان کر دی، اور رسول اللہ کے فرامین بیان کر دیے، اور امام حسن کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، سب کے بارے میں بہرحال ایک نص بیان کر دی رسول اللہ کی جانب سے، یا امام عصر کے بارے میں بیان کی جو واضح نص تھی. لہذا ان سب نصوص سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب یہ معصوم ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، بس یہی امام ہے. ایک دوسری بات یہ سب کے سب عالم ہے، علم ہے، یا دوسرے لفظ تمام کمالات اور فضائل میں وہ یکتا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں. لذا نہیں ہے تو امام بھی اسے ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ شجاع ہو، جو سب سے زیادہ سخی ہو، جو سب سے زیادہ عالم ہو، جو سب سے زیادہ افضل ہو، اور جو پاک اور پاکیزہ، طاہر، مطہر اور عصمت رکھتا ہو، وہی امام ہونا چاہیے. لہذا انہی الفاظ کے ساتھ ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے امام زمانہ کے بارے میں. کہ امام زمانہ کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ حل ہوا موجود ام سیوجد، کیا امام موجود ہیں یا بعد میں پیدا ہوں گے؟ بس اسی سوال کے بارے میں مختصر سی وضاحت کر کے ہم اجازت چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ شیعہ امامیہ سب یہی جواب دے کہ ہوا موجود من زمان ابی الحسن العسکری علیہ السلام، وہ اپنے باپ کے زمانے سے موجود ہیں، لیکن امام عصر علیہ السلام مستتر ہیں، مخفی ہیں، غائب ہیں. الی ان یأذن اللہ تعالی له بالخروج، یہاں تک کہ اللہ اسے ظہور کا حکم دے دیں، آرڈر دے دیں. جب ظہور کا حکم ملے گا فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، تو امام آ کر عالمی حکومت برپا کریں گے، اور زمین نے خدا کی زمین کو قسط اور عدل سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و جور سے پہلے بھر چکی ہوگی. انشاءاللہ باقی گفتگو امام عصر کے بارے میں بعد میں کی جائے گی کہ کیا واقعاً وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے، کیا اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، یا اہل سنت میں محققین کا نظریہ کیا ہے، اور کیا دلیل ہے
کہ امام زمان اتنی طولانی عمر رکھتے ہیں. انشاءاللہ ان سب چیزوں کے بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ